سی ڈی اے کا بڑا ایکشن، خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے متعدد بلاک سیل کر دیے گئے۔ سی ڈی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ بلڈنگ رول کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس سیل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو خبر دیں، بلڈنگ رول کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر، اسلام آباد میں سی ڈی اے کا آپریشن، خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کا آپریشن، خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کا آپریشن، خیبر پختونخوا ہاؤس کے سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا علی امین گنڈا پور سے متعلق اہم انکشاف، کہا علی امین گنڈا پور یہاں سے نکلے ہیں، مونال ریسٹورنٹ سے ضلع ہری پور میں داخل ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے رات عمر ایوب کے گھر پر بسر کی۔ سوشل میڈیا پر تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور ڈگی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے حکومت پر جو الزام لگایا گیا وہ غلط ہے۔ حکومت گرفتار کرے گی تو کیا اسمبلی چھوڑ کر آئے گی؟ پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب نہیں ہوا، کے پی حکومت کی پوری مشینری استعمال ہوئی ہے۔ ایک صوبائی حکومت نے فیڈریشن پر حملہ کیا ہے، یہ غداری اور بغاوت کے زمرے میں آتا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا، پی ٹی آئی کارکن اس وقت اپنی قیادت کو گالیاں دے رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نظر نہیں آئی، کارکن آیا ہے۔ علی امین نہ میرے گھر پر ٹھہرے نہ مجھے اس کا علم ہے، عمر ایوب نے خواجہ آصف کے دعوے کی تردید کر دی۔ اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پولیس نے بغیر اطلاع میرے گھر پر چھاپا مارا، مجھے نہیں معلوم علی امین گنڈا پر 24 گھنٹے کہاں غائب تھے۔ حکومت دباؤ کا شکار، ہمارے 2000 کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ آصف مرشا جھوٹی بولتا ہے، وہ تو ڈگیوں میں بیٹھ کے جانے والا بندہ ہے، تو شاید وہ ڈگی میں جس ڈگی میں بیٹھا تھا اس کے آفٹر افیکٹس ابھی آ رہے ہیں۔ کوئی اس ڈگی میں کوئی چیز ہوگی جو ابھی ان کے ذہن کو کلاؤڈ کر رہی ہے، ان کی ججمنٹ کو، اور وہ غلط بیانیاں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، میرے گھر پہ نہیں تھے، وہ وہیں سے گئے تھے مونال سے۔ پولیس اور یہ ایجنسی کے لوگ تو میرے گھر آ گئے 15 منٹ اس ریڈ کے اندر میرا گھر بھی وہاں پہ قریب ہے والد صاحب مرحوم کا، وہاں پہ آ گئی، میری اہلیہ وہاں پہ تھی، میری ہمشیرہ تھی، سارے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، 1500 2000 سے زیادہ لوگوں کو۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران گورنر راج لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب رہا۔ علی امین گنڈا پور خود ساختہ روپوش رہے، علی امین گنڈا پور کی روپوشی سے متعلق حقائق سامنے آئیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، بھارتی وزیر خارجہ کو جلسے میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی ہے۔ ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ہیں۔ نااہل، نالائق اور غیر ذمہ دار وزیر اعلیٰ 24 گھنٹے غائب رہا۔ فیصل کریم کنڈی کا بیان، علی امین گنڈا پور کی روپوشی سے متعلق حقائق سامنے آئیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا، بھارتی وزیر خارجہ کو جلسے میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے پی ہاؤس میں مشاورت کر رہے تھے، اس وقت حملہ ہوا۔ ترجمان صوبائی حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں، اگر وارنٹ ہوتا تو علی امین گنڈا پور سرنڈر کر دیتے۔ یہ غلط بات ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ڈیل کی ہے، ڈیل کرنے والے فارم 47 کے تحت اقتدار میں ہیں۔ بیرسٹر سیف نے کہا، جو بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا علی امین گنڈا پور اور ہمارے کارکنان نے کر کے دکھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے ڈی چوک میں احتجاج کا کہا تھا، دھرنے کا نہیں۔ تمام سینیٹر اور ارکین اسمبلی سے کہا گیا تھا کہ وہ احتجاج میں شرکت نہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ وزیر اعظم کی پاکستان میں تعینات چینی سفیر جانگ زیڈانگ سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا چینی سفیر سے کراچی میں چینی قافلے پر دہشت گرد حملے پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم کا دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کے جاں بحق ہونے پر شدید رنج و غم کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، دہشت گردی کے واقعے کے ذمہ دار افراد کی جلد از جلد شناخت کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے۔ واقعے کے ذمہ داران کی جلد از جلد شناخت کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پاکستان میں موجود ہمارے چینی بھائیوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، واقعے کی تحقیقات کی ذاتی طور پر خود نگرانی کروں گا۔ غیر ملکیوں کے لیے سیکورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔ چینی سفیر نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد حکومت پاکستان کی جانب سے فوری رد عمل اور تحقیقات کے آغاز پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر کا کہنا تھا، امید ہے واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی قیادت یک زباں۔ ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور
غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا اسلامی ممالک کو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے۔ اسرائیلی فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ فلسطین کے عوام کو حق خود ارادیت کے حصول کے لیے غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ OIC، عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے امن و استحکام کے لیے سیاسی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان نے فلسطین اور لبنان کے بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا ہے۔ APC کے اعلامیے کے مطابق پاکستان امداد پہنچانے کی کوششوں کو بڑھا کر دگنا کرے گا۔ دو ریاستی پیغام کی تائید نہیں کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے بلائی گئی APC سے خطاب۔ کہا فلسطینی عوام کو بدترین اسرائیلی جارحیت کا سامنا ہے۔ عالم اسلام کو آگے بڑھ کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہم سب فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ وقت آ گیا ہے خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام کاوشیں بروئے کار لائی جائیں۔ کہ جب بھی پاکستان کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہوا تو پوری سیاسی اور مذہبی قیادت اکٹھی ہوئی اور یک زبان کے ساتھ انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ ٹھوس تجاویز پیش کی اور عالم اسلام کو اب آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ فلسطین کی آزاد ریاست کا قیام اور القدس شریف اس کا حتمی دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ ایسی خون ریزی جس کو دیکھتی آنکھ نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس خون ریزی کو بند کرانے کے لیے اپنی تمام قوتیں ہمیں مجتمع کرنی ہوں گی۔ آج ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے، نہ صرف پاکستان کا پیغام دے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا بھرپور پیغام پہنچائیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم فی الفور اقدامات اٹھائیں گے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت کے باعث اب تک 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں صحت اور تعلیم کا ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا۔ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیل خطے کے لیے خطرہ ثابت ہو رہا ہے۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ Years since the start of the brutal Israeli aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians, whereas around 100,000 Palestinians have been injured. Israel has now further expanded its brutal campaign targeting the innocent people of Lebanon, Syria and Yemen. Today, Pakistan reiterates its policies on Palestine, which include a total withdrawal of Israel from occupied Arab territories, including Jerusalem. اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ فلسطین ایشو پر خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں فلسطین ایشو پر اقوام متحدہ بے بس ہے۔ ایسے عالمی ادارے کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے۔ فلسطینی بھائیوں کا خون ضرور رنگ لائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جس طرح کا غاصبانہ قبضہ اسرائیل نے کیا ہے فلسطینیوں کے ملک کا، علاقے کا، اور پھر یونائٹڈ نیشنز ایسا لگتا ہے کہ بالکل بے بس بیٹھی ہوئی، تو ایسی UNO کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے۔ فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ رنگ لا کر رہے گا کہ کوئی ایک ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں اور ہم کچھ نہ کریں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل
کیوں دندناتا پھرتا ہے؟ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اگر وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے تو اس کا کانفرنس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ آپ کے ساتھ دیں گے. آج کا یہ فورم ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ہم فلسطین بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر اس مقدمے کو پوری دنیا کے سامنے اٹھانا ہے تو اس کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتیں بھرپور ساتھ دیں گی. ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. آج پاکستان کی تمام مثبت سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے اندر مگر دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں. جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں ہر ایک پاکستانی ایک پیج پہ ہو. کچھ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں. آج کا اس فورم پہ ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ. جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے، کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے، تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بہ شانہ کھڑا نہیں ہوں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. اس کے علاوہ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر تبادلہ خیال کیا گیا. قائد اعظم نے اسرائیل کو ناجائز بچہ کہا. فلسطین پر ہم سب ایک سال سے فلسطینی بھائی مدد کے لیے پکار رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب. کہا، غزہ میں 50,000 بے گناہ مسلمان شہید ہو چکے. جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت نے اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا. یورپی ملک حماس اور حزب اللہ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. بھارت کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا. اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں. ہم سے تو جنوبی افریقہ اچھا ہوا کہ جس نے عالمی عدالت انصاف میں جا کر کیس دائر کیا اور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کے خلاف فیصلہ دیا. حماس تنظیم ہے. ہم ایک تنظیم کو سپورٹ کر رہے ہیں بطور تنظیم کے. دہشت گرد ہوگا، امریکہ کی نظر میں ہوگا، یورپ کی نظر میں ہوگا، مسلمانوں کے دشمنوں کی نظر میں ہوگا، اسلام دشمنوں کی نظر میں ہوگا. ہماری نظر میں وہ اسلام کے مجاہدین ہیں اور وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں. قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے. فلسطین کے خلاف کارروائیوں میں امریکہ اسرائیل کا بڑا حمایتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، امریکی حمایت کے باعث اقوام متحدہ کے قراردادوں کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے. امریکہ کہتا ہے حماس دہشت گرد فورس ہے. حماس الیکشن جیتتا، امریکہ نے انہیں کام نہیں کرنے دیا. حماس کی حمایت میں پاکستان کو واضح پوزیشن لینی چاہیے. حماس کا پاکستان میں دفتر ہونا چاہیے. قائد اعظم نے کہا، اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. پاکستان نظریے پر بنا، ہمیں دو ریاستی حل قبول نہیں. اسرائیل شکست کھا چکا ہے. پاکستان کو اسلامی ممالک کے سربراہان کا اجلاس بلانا چاہیے. اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں 85,000 ٹن بارود پھینکا ہے وہاں پر، اور اس کے نتیجے میں تقریباً 80 سے 90% جو ان کی بلڈنگز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. 10,000 لوگ ملبوں کے نیچے ہیں. 42 سے 43,000 شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 30,000 سے زائد بچے اور عورتیں ہیں. ہسپتال تباہ کر دیے. انڈونیشیا کا ہسپتال تھا، ترک کا ہسپتال تھا، القدس ہاسپٹل تھا، سب کو برباد کیا. شفا ہسپتال، اور اسی طرح سے جو ہے اسکولوں کو، مسجدوں کو، حتیٰ کہ چرچز بھی ہیں وہاں چرچز کو بھی نشانہ بنایا ہے. انسانیت کے خلاف ایک بدترین کوئی عمل ہے جو اس وقت اسرائیل کمٹ کر رہا ہے، اور اسے جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. پاکستان تحریک انصاف کی فلسطینی عوام سے ظاہر یکجہتی کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں عدم شرکت. حکومتی نمائندوں نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا.
حکومت کی جانب سے اے پی سی کی دعوت نامے پر پی ٹی آئی نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی کا کہنا تھا پارٹی رہنما اور کارکن گرفتار ہیں. تحریک انصاف کو فلسطین پر اے پی سی میں شرکت کی دعوت ملی ہے لیکن شرکت نہیں کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ اے پی سی فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیل کے تشدد کے خلاف تھی. دعوت کے باوجود پی ٹی آئی نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا. ہم نقطوں کو جوڑیں گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک اہم موقع پر شرکت سے کیوں انکار کیا ہے. آپ کو بتائیں شرجیل میمن کا بیان. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا. شرجیل میمن نے کہا اے پی سی فلسطینی عوام کی حمایت اور اسرائیل سے تشدد کے خلاف تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات. پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے مراعاتی پیکج ری ڈیزائن کرنے کا فیصلہ. باہمی تعلقات کے فروغ اور تجارتی حجم بڑھانے کے لیے دو طرفہ ٹیمیں تشکیل دینے پر اتفاق بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے پائیدار اور مؤثر پلان طلب کر لیا. ملاقات میں تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ٹورزم کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. مریم نواز کا کہنا تھا کہ پرتگال کے ساتھ سفارتی تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. باہمی تعلقات کو مزید فروغ دیں گے. پرتگال کے انویسٹرز کا پنجاب سیاست میں سرمایہ کاری کے لیے خیر مقدم کریں گے. پنجاب میں سرمایہ کاری کے بے سازگار ماحول یقینی بنایا گیا. چیف ایگزیکٹو انجینئر لیسکو شاہد حیدر کی زیر صدارت فنکشنل ہیڈز کا اجلاس. کوئی افسر یا ملازم ٹرانسفر کی مرمت پرائیویٹ فیکٹریوں سے کروانے میں ملوث پایا گیا تو سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی. اوور بلنگ کرنے والے افسران اور ملازمین کی انکوائری ایف آئی اے کو بھیجی جائے گی. چیف ایگزیکٹو لیسکو نے ہدایت جاری کر دی. دوران اجلاس اوور بلنگ اور صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر غور کیا گیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو لیسکو شاہد حیدر کا کہنا تھا متعلقہ افسران صارفین کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے اقدامات کریں. شکایت موصول ہونے کی صورت میں بروقت کارروائی کریں. لیسکو کے کسٹمر سروس سینٹرز میں زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں. کسٹمر سروس سینٹر آنے والے صارفین کی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. بجلی چوروں کے خلاف آپریشن میں ہونے والی ایف آئی آر میں شفافیت لائی جائے. جعلی ایف آئی آر کرنے والے افسران اور ملازمین کو سخت سزا دی جائے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.